میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز اپنا اپنا۔ دوستو، آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی ذہانت اور دانائی میں ضرور اضافہ ہوگا اور آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ خاصا پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ملک بھر سے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلوایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ آنن فانن ملک کے مشہور و معروف تعبیر کرنے والے اکٹھے ہو گئے۔ سب کے سب تعبیر بتانے کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں بالکل صحیح سالم اپنے اقتدار پر بیٹھا ہوں۔ اچانک میرے دانت ایک کے بعد دوسرے گرنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ میرے منہ میں کوئی بھی دانت باقی نہیں رہا۔ جب خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے یہ خواب بیان ہوا تو اکثر و بیشتر نے بادشاہ کے خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر بیان کی تاکہ بادشاہ کی پریشانی دور ہو جائے۔ تمام نے اس کو تسلی دی، مگر ان کی تعبیر بادشاہ کے دل کو نہ لگی، اور ان تعبیر بتانے والوں میں سے دو آدمی ایک گوشے میں خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ سب لوگوں نے تعبیر بیان کی ہے، تم کیوں نہیں بولے؟ تم بھی اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان میں سے پہلا کہنے لگا، جناب مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے، مگر کیا کیا جائے، حق تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ کیا تعبیر ہے۔ بولا، جناب بادشاہ سلامت، آپ کی تمام اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد دوسرے وفات پا جائیں گی۔ یقیناً آپ کو اس سے نہایت غم اور دکھ ہوگا جس سے آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو نہایت صدمہ ہوا، اس کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہونے لگیں۔ سخت پریشانی کے عالم میں وہ حواس باختہ ہو کر چیخا کہ اس معبر کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو۔ تھوڑی دیر بعد اسے تھوڑا سا سکون ہوا۔ اس نے دوسرے معبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم بتاؤ تمہارے نزدیک میرے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دوسرا بولا، اب اس کا انداز دیکھیں۔ کہنے لگا، جناب بادشاہ سلامت، آپ نہایت لمبی عمر پائیں گے، اپنے خاندان کے تمام افراد سے زیادہ لمبی عمر، اور آپ کے خاندان کا ہر فرد یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ لمبی عمر پائیں۔ اس تعبیر کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلے معبر نے بتائی تھی، یعنی خاندان کے سارے افراد سے زیادہ عمر بادشاہ کو نصیب ہوگی اور بقیہ سارے لوگ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے سنا تو اس کی تمام تر پریشانیاں دور ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کریں تو دونوں معبرین کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں نے یہی تعبیر بتائی تھی کہ آپ کے خاندان کے سارے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے، اس کے بعد آپ بھی مر جائیں گے، لیکن انداز اپنا اپنا تھا۔ آدمی کی ذہانت اور دانائی اس کو بہت سارے مسائل سے نجات دلاتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذہانت اور فطانت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔